سوال: قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ جواب: آیت دین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کتنے سال بعد پورا ہوا؟ جواب: 40 سال بعد۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: کون سی مخلوق بغیر ماں کے پیدا ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: کون سا جانور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ بنا؟ جواب: اونٹنی۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے کپڑے سینے شروع کیے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ کون تھے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کس سورت کو کلب القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین کو۔ سوال: پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ سوال: کس فرشتے کا کام جان نکالنا ہے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ کون تھی؟ جواب: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: کون سی نبیہ پہلی نبیہ تھیں؟ جواب: کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ سوال: کس نبی نے کشتی بنائی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ سوال: اللہ کا کون سا نام معاف کرنے والے کے معنی میں آتا ہے؟ جواب: الغفور۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے حج کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب: سورہ کہف۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3 بیٹے۔ سوال: اس جانور کو قرآن میں ذبح عظیم کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے قربان ہونے والا مینڈا۔ سوال: جنت کا درخت جس کا سایہ 100 سال کے فاصلے پر پھیلا ہے کون سا ہے؟ جواب: طوبیٰ کا درخت۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کو دفن کیا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورہ کوثر۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو کس جانور نے نگل لیا تھا؟ جواب: مچھلی نے۔ سوال: سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب: قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال: جنت کا سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ جواب: جنت الفردوس۔
سوال، مدینہ کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب، یثرب کے نام سے۔ سوال، وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی؟ جواب، کوہ طور۔ سوال، قرآن مجید کو سب سے پہلی کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے؟ جواب، 4 عمرے ادا کیے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا عمل پوچھا جائے گا؟ جواب، نماز۔ سوال، قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب، 14 سجدے ہیں۔ سوال، سب سے پہلا معاہدہ جو مسلمانوں نے کیا کون سا تھا؟ جواب، معاہدہ مدینہ۔ سوال، کس صحابی کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت خالد بن ولید کو۔ سوال، سب سے پہلے کون سا مہینہ حرام مہینے کے طور پر مقرر ہوا؟ جواب، ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال، سب سے پہلے کس نے کعبہ کی تعمیر کی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس دریا کو عبور کیا؟ جواب، دریائے نیل کو عبور کیا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے؟ جواب، انسان کے اعمال۔ سوال، قرآن میں کون سا درخت ملعون ہے؟ جواب، زقوم کا درخت۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ جواب، 6 دن میں پیدا کیا۔ سوال، آیت الکرسی کو کس وقت کرنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب، آیت الکرسی پڑھنے کا کوئی ایسا وقت نہیں جب اس کو پڑھنے سے نقصان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے، وہ اس کی تلاوت ہمیشہ حفاظت، برکت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ البتہ کچھ مواقع ایسے ہیں جب قرآن یا آیت الکرسی کو نہایت احترام اور پاکیزگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، جیسے ناپاکی کی حالت میں، جنابت، حیض یا نفاس۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور غلط نیت یا مذاق کے طور پر پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ سوال، اسلام میں جھوٹی گواہی دینے والوں کا کیا حکم ہے؟ جواب، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ سوال، اسلام میں قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، قرآن پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہترین اور مثالی تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سوال، اسلام میں شکر ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، اسلام میں شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اماد کافرون کسے کہا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو اماد کافرون کہا تھا۔ سوال،
اس جگہ سے گزرتے وقت رونا ضروری ہے۔ جواب: جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں سے گزرتے وقت رونا ضروری ہے۔ سوال: کس جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کسی جانور کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے کے بعد ہاتھ اور چہرہ دھو لینا چاہیے، لیکن یہ نماز والا وضو نہیں ہے۔ سوال: کیا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے سوائے موت کے۔ سوال: وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے کے بعد پھر سے دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے؟ جواب: شہید لوگ جنت میں جانے کے بعد پھر سے دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے۔ سوال: کس حلال چیز کو کھا کر مسجد میں آنا ناپسندیدہ ہے؟ جواب: لہسن یا پیاز جیسی چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ سوال: اس وقت بسم اللہ پڑھنا انسان کو کافر بنا سکتا ہے؟ جواب: حرام کام کرتے وقت۔ سوال: جڑواں بچے پیدا کرنے والی لڑکی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: جڑواں بچے پیدا کرنے والی لڑکی کو بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ سوال: اپنی بہن سے سورہ حاصل کرنے کے بعد کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت عطیہ بن عفان نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ بعد میں اسلام کے عظیم صحابہ میں شامل ہوئے۔ سوال: منافقین کو جہنم کی کس منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب: 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا۔ سوال: اسلام میں جھوٹی گواہی دینے والوں کو کیا حکم ہے؟ جواب: جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ سوال: اسلام میں قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: قرآن پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہترین اور مثالی تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سوال: اسلام میں شکر ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اسلام میں شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی اور بہنوں کو برائی سے بچائے اور انہیں نیکی کے راستے پر ثابت قدم رکھے، ساتھ ہی انہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔